کہ کل محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی برسی تھی، لیکن ڈاکٹر صاحب ایسا کیا ہوا کہ سر 5 سال پیپلز پارٹی اقتدار کے اندر رہی، اس کے باوجود جو اس سازش کا حصہ تھے وہ قوم کے سامنے نہ آ سکے؟ سر اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں سر، کیا وجہ ہے؟ بھائی اس کی وجہ جو ہے وہ معلوم ہی ہے، لیکن پن پوائنٹ کرنا مشکل ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جس بھی تحقیقات جو بھی ہوئی ہیں وہ ایک مقام پہ جا کے رک جاتی ہیں. اور اس میں جو کچھ میں نے دیکھا ہے، یو این کی رپورٹ میں نے ساری نہیں پڑھی لیکن سنا ہے اس میں بھی کچھ ہے، لیکن جو سب سے زیادہ کمپریہنسو اس پہ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ آئی ہے وہ اس کی ہے اوون بینٹ جونز کی، بی بی سی کا جو ہے، اس کے 8 پوڈ کاسٹ ہیں اس کے، اور اس میں اس نے پوری ڈیٹیلز دی ہوئی ہے ایک ایک کر کے. اور آخری جو پوڈ کاسٹ اس کا 8واں پوڈ کاسٹ، اس میں کہا کہ مجھے کہا گیا کہ پاکستان مت آنا کیونکہ تم بہت آگے جا رہے. اس میں 2 پوائنٹس امپورٹنٹ ہیں، باقی ساری تفصیلات اس میں ہیں. 2 پوائنٹ اس میں امپورٹنٹ ہیں جو اشارہ کرتے ہیں کہ اصل مسئلہ کیا تھا. کہ اس پولیس آفیسر ہیں، ایس پی لیول کا پولیس آفیسر ہے، جس نے حکم دیا تھا کہ یہ جو قتل جو جائے وقوع ہے، جہاں سارا خون اور ساری ایویڈنس جہاں موجود ہے، اس کو دھو دیا جائے. جی تو وہ ہوز لے کے سارا دھو دیا انہوں نے. تو اس پہ اس نے پوچھا کہ یہ تم نے کیوں دھویا تھا؟ یہ تو بڑی غلط بات ہے، تم پولیس آفیسر ہو، تمہیں پتا ہے کہ جو جائے وقوع ہے اس پہ اس کو تو پریزرو کیا جاتا ہے تاکہ ایویڈنس اکٹھی کر سکے. اس نے کہا مجھے فون آیا تھا ایک جرنیل کا جی کہ اس کو جو ہے وہ ہوز کر دو، واش کر دو سارا. ایک پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ بھائی ایک جرنیل ہے کیوں فون کرے گا کہ اس کو واش کر دو؟ ان کو نہیں پتا، مطلب یہ تو ایک عام آدمی کو بھی پتا ہے، ایک عام پولیس والے کو پتا ہے، ایک عام فوج کے عام سپاہی کو پتا ہے، ایک عام شہری کو پتا ہے کہ جائے وقوع سے جو ہے اس پہ ایویڈنس نہیں ضائع کرنی چاہیے. تو یہ ہوا. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس کے جو قتل میں ملوث تھے لوگ 8 لوگ تھے. ایک سوئسائڈ بامبر تھا، ایک جس نے وہ گولی چلائی بیت اللہ مسعود تھا، جہاں وہ آ کے جس کے پاس وہ آ کے ٹھہرے تھے پنڈی میں وہ ہے. اس کے بعد جس نے ان کے لیے وہ سوئسائڈ ویسٹ وغیرہ تیار کی تھی، وہ سارے وہ 8 لوگ ہیں. وہ 8 کے 8 لوگ چند مہینوں کے اس واقعے چند مہینے کے اندر اندر وہ قتل کر دیے گئے تھے. جی اس کو کس نے قتل کیا؟ صرف بیت اللہ مسعود کا پتہ ہے کہ وہ ڈرون سے مارا گیا تھا، وہ پاکستان کا انٹرسٹ بھی تھا، تو وہ ٹھیک ہے، ہم کہہ سکتے کہ انہوں نے پاکستان نے کہا تھا ان کو امریکی ڈرون کو مار دو اس کو، وہ ہو سکتا ہے. لیکن باقی جو لوگ ہیں ان کو کس نے مروایا اور کیوں مروایا؟ تو یہ تو ظاہر ہے کہ اور باقی جنرل مشرف کا نام لیتے ہیں کہ جنرل مشرف نے مروایا ہے. اب اس کا نہیں کچھ کہہ سکتے کیونکہ جو ڈاکٹر صاحب یہ فرما دیں جس طرح ڈاکٹر صاحب بینظیر نے اپنی زندگی میں بھی کہا تھا کہ میری اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار جنرل مشرف ہیں یا اس وقت جو حکومت میں بیٹھے کچھ لوگ ہیں وہ ہوں گے. تو سر اس کے باوجود ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی؟ اس نے لسٹ دی تھی پوری، اس نے پوری لسٹ دی تھی جس میں ان لوگوں کے نام شامل تھے. حمید گل کا نام شامل تھا، اور جو آپ کے یہ اعجاز جو ابھی انٹیریئر منسٹر تھے اس میں، ان کا نام اس میں شامل تھا. اس میں 8 کے قریب غالباً نام اس میں تھے جو انہوں نے ان کو دیے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ سازش کر رہے ہیں، اور اگر کچھ ہوتا ہے تو یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے. تو وہ اس کو تو کچھ کہا ہی نہیں گیا، ان کو تو ہاتھ لگا نہیں سکتے، وہ سارے جو ہیں وہ ان کے اپنے آدمی ہیں، ان کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے، نہ کسی نے کچھ کہا ان کو. تو وہ تو ہیں ابو دا لا اینڈ ابو ایوری تھنگ. اور ویسے بھی اس قسم کی جو کانسپریسیز ہوتی ہیں، وہ لیاقت علی خان کا قتل ہو یا جان ایف کینیڈی کا قتل ہو یا بینظیر کا ہو، وہ کانسپریسی اتنی ڈیپ ہوتی ہے کہ اس کا اصل پتہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے، پتہ چلتا ہی نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ سر آنے والے وقت میں ان کے وہ جو کرندے ہیں وہ سامنے آئیں گے سر؟ ایسا ہوگا یا جسے 74 سال کی تاریخ ہے پاکستان میں، اتنے بڑے لیڈر جو ہیں دنیا سے چلے گئے، ان کو مطلب ہے ایسے اسی طرح کے واقعات ہوئے اور جن کے قاتل بھی سامنے نہیں آئے، یہ بھی اسی طرح سر سرد خانے میں؟ کسی انکوائری سے یا ٹرائل سے تو نہیں لگتا کہ کچھ آئے گا. جو اونلی پاسبلٹی ہے کہ اگر کوئی جو اس میں سے جو لوگ کوئی انوالو ہیں، جو اس میں سے کوئی ان کا کوئی ریٹائرمنٹ کے بعد ریٹائر تو سارے ہو چکے ہیں، وہ کوئی کتاب لکھ دے، کوئی انٹرویو دے دے، کوئی جس طرح
اور موقعوں پہ ہوا کہ جاتے ہوئے ایک جج نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہاں جی یہ بھٹو کا جو ڈیسیژن تھا وہ ہم نے ایسے کیا تھا، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے. تو ابھی ایسا کچھ کہہ دے تو کہہ دے، باقی جو ہے وہ کسی انویسٹیگیشن سے یا کسی مقدمے سے تو میرا نہیں خیال کہ اس پہ کچھ پتہ چلے گا. 3 گورنمنٹس تب سے آ چکی ہیں، جا رہی ہیں، اور کچھ اس پہ کوئی ڈیولپمنٹ اس پہ پروگرس اس پہ نہیں ہوئی ہے. تو اس پہ تو ہسٹری کا ہی ہے، ہسٹری پہ چھوڑ دیں، اس پہ اب کیا ہوگا. لیاقت علی خان کا آج تک نہیں پتہ چلا، جان ایف کینیڈی کا آج تک نہیں پتہ چلا، اور بے نظیر کا بھی اب تک آج تک تو پتہ نہیں چلا. باقی آئندہ کے لیے کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن جوڈیشل انکوائری اور یو این کے تھرو انکوائری کرانا یا ان پہ تو وہ اس کا تو مجھے نہیں لگتا کوئی فائدہ اس پہ ہوگا. اٹس اے گریٹ ٹریجڈی، اور ان کی اصل جو کنٹریبیوشن ہے اس پہ بات کرنی چاہیے. اور وہ کنٹریبیوشن جو ہے بے نظیر کا ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو اس نے خواتین کے لیے، خاص طور پہ مسلم خواتین کے لیے، مسلم ماڈرن ہسٹری میں پہلی خاتون وزیر اعظم بنی، وہ وزیر اعظم بنی. بالکل جی ہاں، یہ ماڈرن ہسٹری میں. اور اس سے پہلے بھی جو ہے مطلب اگر مسلمان حکمران رہی ہے تو وہ سب سے پہلے اگر حکمران کی عورت رہی ہے تو وہ رضیہ سلطان تھی، جو التمش کی بیٹی انڈیا میں. تو وہ بھی ایک کہہ سکتے ہیں کہ پہلی مسلمان حکمران عورت تھی وہ. اور اس کے بعد بے نظیر تھی، بے نظیر باقاعدہ الیکٹڈ عورت تھی، حکمران تھی. تو یہ ایک اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن. دوسرا اس کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ بڑی سمجھدار خاتون تھی، بڑی سمجھدار لیڈر تھی، اور اس نے یہ بھانپ لیا تھا کہ یہ اس طرح نہیں چلے گا کہ میں اور نواز شریف اگر لڑتے رہیں گے تو یہ ہمارے اس طرح جو ہیں بندر مانڈ ہمارے کراتے رہیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہیں گے، اور ملک کا کچھ نہیں ہوگا اور آگے ملک نہیں بڑھ سکے گا. تو اس پہ اس نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی جو سائن کیا اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور چارٹر آف ڈیموکریسی میں اگر ساری باتیں کمپلیٹ نہیں بھی ہوئیں، مطلب اس میں جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا بھی تھا، اس میں تھا، وہ اس پہ بات نہیں ہو سکی. لیکن جو 18th امینڈمنٹ جو پاس ہوئی ہے وہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور 18th امینڈمنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی رزلٹ ہے اس کا چارٹر آف ڈیموکریسی کا. تو وہ ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس چارٹر آف ڈیموکریسی کا. لوگ ایسے مذاق اڑاتے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی کیا ہوگا، چارٹر آف ڈیموکریسی کچھ بھی نہیں ہوا، چارٹر آف ڈیموکریسی فضول ہے، اس پہ کوئی عمل نہیں ہوا. اس میں پورے طور پہ عمل اس پہ نہیں ہوا، which is a sad part. لیکن جتنا اس پہ عمل ہوا ہے 18th امینڈمنٹ تک یہ دونوں پارٹیز اکٹھی تھیں، اور زرداری نے پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے زرداری پریزیڈنٹ تھے، اور پریزیڈنٹ کے پاس 58(2)(b) کے اندر وہ پاور تھی کہ اسمبلی کو پارلیمنٹ کو ڈسمس کر سکتا ہے. اس نے پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے اپنا وہ اختیار چھوڑا اور 18th امینڈمنٹ منظور کرائی اور اختیار پارلیمنٹ کو دیا. وہ باقی ساری تفصیل آپ کو معلوم ہے 18th امینڈمنٹ میں کیا ہے. تو یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. ٹھیک ہو گیا سر. آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ میں اور جو وہ لوگ جو پاکستان میں اس نظام کے خلاف ہیں، پارلیمنٹری نظام کے، ڈیموکریسی کے خلاف ہیں، وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ 18th امینڈمنٹ جو اس کو ختم کرو، 18th امینڈمنٹ ختم کرو، 18th امینڈمنٹ. لیکن یہ 18th امینڈمنٹ ختم نہیں ہوگی، اس پہ کنسنسس ہے، اس پہ نیشنل کنسنسس ہے. 18th امینڈمنٹ ختم نہیں ہو سکتی. اور یہ بڑی سالڈ کنٹریبیوشن ہے جو بے نظیر کا اور میاں محمد نواز شریف کا، جنہوں نے صحیح لیڈرشپ اسپرٹ شو کی ہے. اور پولیٹیشین کا یہی کام ہوتا ہے، پولیٹیشین لیڈرشپ یہی ہوتی ہے کہ آپ بھلے آپ کے آپس میں اختلافات ہیں، لیکن جب نیشنل انٹرسٹ آتا ہے تو آپ اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ جو آپ کے سلیکٹڈ حکمران ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ چوروں کے چور اکٹھے ہو گئے ہیں، چوروں کا مافیا بن گیا ہے، لیکن ان کو ان کی سوچ ہی اتنی محدود ہے، اس لیے وہ اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں. یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا اس کا. اس وقت صورتحال ذرا تھوڑی ڈپریسنگ ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ کسی وجہ سے، جو بھی ہے وجہ، وہ اب جو ہیں وہ اس چارٹر آف ڈیموکریسی سے بھی ہٹ رہے ہیں اور اپنی سولو فلائٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کو جو ہے میری زندگی میں وزیر اعظم بنا دیں، وچ از اے ویری شارٹ سائٹڈ اپروچ. اور وہ دیٹ از اے سیڈ پارٹ. بے نظیر کی لیگیسی کو اگر زرداری صاحب یا بلاول صاحب آگے بڑھانا چاہتے ہیں، they go back to charter of democracy, they have to join PDM and they should join forces with all democratic forces تاکہ ملک کو آگے بڑھایا جا سکے. اگر یہ نہیں کریں گے تو ملک کا نقصان ہوگا، ان پارٹیوں کا بھی نقصان ہوگا. بالکل.